میں کٹا کے بولوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں شاہد ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹی وی 24 چکوال دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت فاسٹ میڈیا کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور ناظرین اس وقت جو ٹی وی 24 چکوال ہے وہ نمائندہ چینل ہے فاسٹ میڈیا گروپ کا، تو ہمارے ساتھ اس کے بانی چیئرمین جناب شہزاد حمید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہد ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ فاسٹ میڈیا گروپ میں ایک ٹی وی 24 کا اضافہ ہوا ہے، تو میں کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ بڑا ڈیپلی واچ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، تو کانگریچولیشنز کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری جو نیک تمنائیں ہیں، اور یہ جو فاسٹ میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ ہر وقت آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھلا ہے، اور ہر ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ میری جس حد تک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح ایکٹیو ہو کے عوام میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور مزید جو ہے میں آپ کو کہوں گا کہ اسی طرح آپ اگر دل لگا کے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جو نام ہے ایک اچھے چینل اور اچھے لوگوں میں شمار ہو۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ راجہ شہزاد حمید صاحب کی جو موجودگی ہے اس سے ایک ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے گروپ فاسٹ میڈیا گروپ کے دو جو ممبر تھے ان کے ساتھ ایک پرچہ ہوا تھا ان کے اوپر، ایک عورت کی عزت کو بچانے کی خاطر، تو اس میں رکل چودھری حیدر سلطان صاحب جو ایم پی ہیں اس وقت نون لیگ کی طرف سے، تو اس گروپ کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ پیش آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور جس طرح کے صحافیوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور پرچہ گیری اور اس طرح کی جو بدماشی گیری ہم کہیں گے وہ روا رکھی جا رہی ہے، تو کیونکہ ہمارے بانی چیئرمین راجہ شہزاد حمید صاحب موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا اور وہ مسئلہ آپ کہاں پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ جی شاہد ملک صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ جو صحافی ہے، صحافی علام اگر ہم اٹھا کے نکلے ہیں تو یہ پرچے یہ ہمارے کراؤن ہوتے ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں یہ ہمارے کراؤن ہوتے ہیں، یہ ہم نہ ہنس کے سہتے ہیں، اور چونکہ ہم ایک عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے غم کو کم کرنے کے لیے ہم اس میدان میں اترتے ہیں۔ ایک ہم نے جو امن کا علم اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کو اس کا حق دلوانے کی خاطر ہم یہ علم اٹھا کے نکلتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، پرچے کروانا یا یہ تو دیکھیں صحافی جب اپنی کوئی رپورٹ کرتا ہے تو جس کے اگینسٹ کرتا ہے وہ اس کا دشمن، جس کے حق میں کرتا ہے وہ اس کا جو ہے ساتھی ہوتا ہے، تو یہ مطلب دیکھیں نا یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور ہمیں بھی اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں ہم یہ چیزیں ہنس کے سہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہم نہ سہ سکیں تو پھر ہم میں اور عام عوام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو تھوڑا سا اور مزید جی میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ایک یہاں پہ جو سیاسی پارٹیز کے وہ ہیں، ایک حیدر سلطان کا نام لیا میں نے، کینڈیڈیٹ بھی ہیں، تو ان کا آپ نام لے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک تو ڈائریکٹ یہ سامنے نہیں آئے، ڈائریکٹ آتے تو پھر چونکہ ہم ان سے کوئی بات کرتے، یہ کسی اور کا مسئلہ تھا، کسی اور نام سے وہ بندے آ رہے تھے پیچھے سے یہ سپورٹ، تو یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، پیچھے سپورٹر ہوتے ہیں، کوئی سیاسی حیدر سلطان اگر نہ ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا، تو ہم اس کو یہ نہ ذاتیات پہ لے کے آئیں گے، نہ ہم ان سے گلہ کرتے ہیں، نہ گلہ کریں گے۔ رات کو جو ہارون صاحب نے ان کے ساتھ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس مسائل کے اوپر وہ اشارہ کر رہے تھے حیدر سلطان صاحب کو، اور بعد میں یہ دیکھیں شیخ صاحب، یہ نا ایک سیاست کی خوبصورتی ہوتی ہے، جو ایک سیاسی پرسن ہوتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو ناراض نہیں کرتا، جی ٹھیک ہے جی۔ اب انڈر گراؤنڈ وہ وہاں پہ اس نے جو ہمارے نمائندے ہارون صاحب ہیں ان سے اس نے ایکسکیوز کیا، ایکسکیوز اس نے اس طریقے سے کیا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہیں اور میں نے آپ پہ پرچہ کروایا ہے، میں اس چیز میں انوالو تھا، وہ میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میں نے وہاں پہ کال کر دی یا XYZ جو بھی وہ ایک ایکٹیویٹی مجھ سے ہو سکی وہ میں نے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کیا چاہتے ہیں
تو اس میں ہارون کا تھا کہ سر ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ ہم کرنا جانتے ہیں اور کریں گے. جی تو وہ الحمدللہ ہم اپنے جو بھی ہے ہمارے چودھری فیصل سلطان ہے اس پہ 25D کے 2-3, تو یہ جب ہم ایک میدان میں اترتے ہیں تو وہ پھر دیکھیں نا, تیروں کی بارش سے کیا ڈرنا, کچھ تیر ہم پہ حملہ کرتے ہیں, کچھ بچ کے نکل جاتے ہیں, تو مطلب وہ ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے. جی یہ وہ کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو طوفان آتے ہیں نا, یہ اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں, جی. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم مطلب اس چیز کو یہاں پہ کوئی اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں, یا نہ ہی کوئی ہماری رفتار میں فرق آئے گا. جی ناظرین, یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سمندر ہے, صحافت ایک سمندر ہے, اور اس سمندر کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, اور چھوٹی مچھلی یہ بڑی مچھلی, ہم مچھلیاں ہیں. مچھلیوں کے بچوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اور اسی کے آگے میں بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت چاہوں گا راجہ شہزاد حمید سے, کہ ہم تو اس میں تیرنا جانتے ہیں, اور اگر اس طرح کے کوئی پرچے مزید, یا پہلے تو دعا کریں کہ نہ ہی ہوں, لیکن اگر ہوتے ہیں تو راجہ شہزاد حمید صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, جس کو ہم صحافتی باپ کہتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر سر آپ؟ دیکھیں شیخ صاحب, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس سے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, گھبرانے والی بات نہیں ہے. اگر ہم نے یہاں پہ سٹینڈ کرنا ہے, اسی پروفیشن میں رہنا ہے, تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں ہیں. یہ کبھی پرچے ہوں گے, کبھی پرچے ختم ہوں گے, کبھی آپ جو ہے نا وہ آپ کو نوٹس محصول ہوں گے, کبھی جو بھی آپ جس کے انگیز کھڑے ہوں گے وہ آپ کے خلاف ہوگا. جی. تو ایسے دشمن جو ہے نا وہ پر ڈے کے حساب سے آپ کے بنیں گے, اور آپ کو یہاں پہ سٹینڈ کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ راجہ شہزاد حمید, بانی اور چیئرمین فاسٹ میڈیا گروپ, اور ہم جن کو اتنی بہت زیادہ عزت اور تکریم دیتے ہیں, ان کا بہت شکریہ کہ یہ اپنے میڈیا گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آخر میں اپنے دوستوں کو جو مجھ سے جڑے ہیں یا جو اس پروفیشن سے جڑے ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک تحمل والا کام ہے. اس میں جذبات کو کنٹرول کر کے آپ تحمل, اور آپ ایک ایسے جرنلسٹ بنیں, ایک ایسے ماڈل بنیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اور جرنلسٹ کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ دوسری جو عوام ہے اس کو آپ جو ہے نا ایک ماڈل کا روپ دھاریں آپ, اور ان کو ڈیفینیٹلی جب آپ ان کی بات کرتے ہیں, ان کی حق کی بات کرتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بھی ایک پازیٹیو رول سامنے رکھ کے, تو یہ ایک بہت صبر اور تحمل والا کام ہے جس پروفیشن سے آپ جڑے ہیں. اور اس پروفیشن میں اگر آپ نے رہنا ہے تو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. میرے خیال میں راجہ شہزاد حمید کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ رول ماڈل بنیں اور اپنے آپ کو ایک مثال بنا کے اپنے دوسروں کے سامنے پیش کریں. آپ جتنے اچھے آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے, اتنے زیادہ لوگ آپ کی عزت و تقریم کریں گے. جی ڈیفینیٹلی, میں یہ کہنا چاہ نہیں رہا, میں نے یہ کہہ دیا ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ کبھی بھی صبر اور تحمل کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تبھی آپ ایک کامیاب صحافی, ایک کامیاب مطلب جو اپنے معاشرے کا وہ ایک نامور لوگوں میں آپ کو شمار ہوگا, تو تبھی آپ اپنی ایک کامیاب لائف بھی. یہ مطلب ہر پروفیشن میں اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے, لیکن اسپیشلی جو یہ صحافت والا ایک علم آپ اٹھا کے چلیں, تو اس میں یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. میں راجہ شہزاد حمید صاحب سے اجازت چاہوں گا. ناظرین, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.